بزرگوں دوستوں آج دا دن بڑا برکت کیوں آج میرے مصطفیٰ دے ولادت آج سرکار دے جشن ولادت پاک کا دن اور سرکار دی محفل میں جانے والا سرکار دی محفل سجانے والا سرکار دے غلاماں دا استقبال کرنے والا لنگر پکانے والا کھوانے والا تیار کرنے والا قسم اس پاک ذات دی اذن میرے مصطفیٰ دی طرف ہوتا ہے نام سرکار کو جا جنوں جان اپنا کر رہا جنوں جان وہ دے کو کام ہے اللہ پاک جناب عبد الرزاق مہر صاحب جنہاں اہتمام کیا دعائے اللہ پاک نام یادی کار گئے آج ذرا ماحول ہو رہے کیونکہ ایک عام انداز اللہ تقریر تھا میرا کیونکہ مزاج ہو رہے میں شعر و شاعری زیادہ آواز بھی میری اتنی شوقی بنی کہ میں شعر پڑھ سکتا لیکن میں سرکار نے آغاز کرنا تھا میرے نام نام پڑھنی او دے بعد پھر جمعہ اللہ تک آئی پھر انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کا تذکرہ ہوگا اذا سیر کجے آلے او دے اوتے خدا دی رحمت مبارک ہوگا اذا مطلب ہے وہ ادب آڑا ہے کتنی دفعہ کیا تو سرکار کی محفل میں بے ادبہ کا کام کوئی نہیں بے ادب کی اجازت نہیں کہ اسی تو پھر سرکار نے غلام کے مکہ کہ جے اسی اس طرح کرنا تو باقی گل کے نہیں اس واسطے اگر کسی دوست کو چادر ہے ٹوپی ہے تو دوسرے نے دے سکے بچی کو اپنے سر دے اسے من بڑی توفیق ہوگی جس کو
کام ہے جس کے عرفان پہ موقوف عرفان رحمت کے سائے میں ہے کائنات۔ اور خدا نے ایسا جہان ہی کوئی نہیں بنایا جڑا میرے مصطفیٰ دی رحمت پال وہ تمام جہاں واسطے بن گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور دوسرے مقام پہ اسے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تمام جہاں واسطے، تمام مخلوق واسطے، حشرات الارض واسطے، چرند واسطے، پرند سورج، چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے، میرے مصطفیٰ تمام جہاں واسطے رحمت بن گیا ہے۔ فرمایا جس کے سائے میں ہے ساری کائنات، جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات۔ جتھے بھی چلا جا ایک ہی در ہے، جتھے تنوں فیض حاصل آئے گا، جتھے تیرے غماں دا مداوا کیتا جائے گا، جتھے تیریاں پریشانیاں رفع ہوਣگیاں، جتھے تیریاں مشکلاں آسان ہوਣگیاں، اور تنوں دوزخ تو نجات ملے گی۔ او در میرے مصطفیٰ دا در ہے، پریشانیاں تو نجات ملے گی، مشکلاں آسان ہو جانگیاں، جس کے در سے راہ نجات، جس کے قدموں کا دور ہے آب حیات، جس کے قدموں کا دور ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ لنگر روز کو گتی کھلے گا جس وقت میں حضر ہے۔ میں ان کو بھی یہ چھڑا ملیا کو چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ بولا دینا تے چھڑ دے گا۔ جس وقت میرا رانجا راضی ہویا میں چھڑا دا اس وقت، میرے نہ پڑھنا دے تا میں چھڑنا اور میں کو نہیں چھڑا۔ تے بلند آواز دینا چاہے جس کے تلووں کا دور ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ سب سے اسی آئے جے لنگر واسطے قسم استغفار نہیں اسی تے صرف رسول اللہ واسطے اسی سرکار واسطے آیا کوئی مقصد نہیں کوئی نہیں لیکن داخل ہے اپنا جان ہی بکرا ہے اپنا مان ہی بکرا ہے اسی اپنا راجہ راضی کرنا ہے دل نو راضی کرنا ہے تاکہ دل نو سکون حاصل ہو جائے تاکہ کملی والا راضی ہو جائے وہ میرے دوست
والی گفتگو فرما رہے نے تو فرمایا ذرا 2 منٹ ٹھہرو وہ جڑا آندا پیا حالانکہ جو بھی ہو جائے کسی کو جرت نہیں انتر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی کو جرت نہیں کوئی آواز بلند کرے خدا ماتا ملایا نہ ہو جائے، لیکن سرکار کی محفل ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ نوجوان آ گیا نام یہ مصعب عمیر، سرکار کی نظر پہ گئی فرمایا نظر رسول اللہ، سرکار نے دیکھا الہ طرف مصعب عمیر، مصعب عمیر کی طرف گیا ویلے میں آپ کا پاس مینڈے کی کینڈیڈیٹ کے وہ لباس پایا انہاں اپنے گھر دے وچ اس طرح کر کے نا وہ لیلے دی گھر دا لباس پایا، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اس نوجوان کی طرف دیکھو انظروا الی ھذا الرجل، یہ بندے کی طرف دیکھو، لوکاں تے بندے کی طرف دیکھا میرے مصطفیٰ نے صحابی دے کر کے اسی طرف ہاں لوگ چہرہ ویکھدے وہ چہرے نہ ویکھیا دل میں کیا دل میں کھلا، سرکار نے فرمایا الذی نور اللہ لقد رأیت القسم اصحاب علم میں دیکھا زمانہ جاہلیت میں بڑا چکی گرانے دا، لیکن اج حالت دیے جنوں گزردا ہے آیا کملی والا نظر آیا تے مینوں دسیو سرکار کی دیکھو نا گزر کے سرکار کا وصال ہوا، حضرت بلال حبشی شام کا شہر حلب ہوتے چلے رات کا وقت آیا، سرکار خواب کے اندر ملے فرمایا بلال تو ساڈا شہر ہی چھڈ گیا ہے آ جا سانوں ایک باری مل جا، حضرت بلال حبشی رات کا وقت فجر دے وقت خواب سنایا، 11 دوستاں کو ارادہ کر لیا شہر مدینہ کی طرف آمد سرات دے داخل حرکت نہیں کرتے، کملی والے کے شہر دیا گلیاں آ گئی بلال کا قدم نہیں اٹھتا پیا، اتنا مشکل ہے اس عاشق واسطے، وہ محبت کرنے والے واسطے، اس غلام واسطے بنا سرکار کو دیکھتا ہے پھر سرکار کا وصال ہو جائے ان اکھاں دا نور ختم ہو جائے، اتنا مشکل ہے یار نظر نہ آئے من احب شیئا اکثر جیڑا کسی دا عاشق ہوتا ہے اسے دیا کر جائے سو مگر باندھ کر کے مرنے ہوتے مر جائے، جنہوں جنہیں نام محبت ہوئے وہ دا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی علب دے شہر میں شان رات دے وقت رسول اللہ جلوہ فروز ہے کیا بلال 6 مہینے گزر گئے نے تو ساڈا شہر ہی ایک بار آ جا ملاقات کر جا مل جا، بلال رضی اللہ تعالیٰ جس کو شہر مدینہ میں قتل رکھیا جیڑا صحابی ملا انہوں پھڑ گیا منو کملی والے بنایا ہے سرکار خود منو سرکار جو ہے صحابہ ہزاروں جبکہ بلال جان دے سرکار دنیا کو پردہ فرما جس وقت روزہ اقدس سے اوپر حاضری ہوتی ڈرامہ مار کے ہوئے صحابہ دا جمع غفیر جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، رسول اللہ دا موزن آ گیا ہے، رسول اللہ دا غلام آ گیا ہے، وہ کیسا غلام ہے سرکار جس وقت رات میں راج دیا آسمانہ دیتے جمع فروز دے پورانی ملکہ بھیش ہوئی یا نبی اللہ میری حسرت سرکار نے فرمایا تیری حسرت پوری طرح دے کر جا انہیں آکھا یا رسول اللہ میری حسرت میرے نہ لگا، سرکار نے فرمایا یہ حسرت ایسی نہیں ہے تیرے نہ اپنے غلام دا لگا نہ کر دے، انہیں آکھا یا رسول اللہ کیڑا غلام غلام تھے اور اسی طرح بلال اس غلام دے نا جدا رنگ کالا ہے جدے ہوٹ لمبے لمبے نے بڑے بڑے ہوٹھاں والا کالے کالے والا برس دیتا والا سرکار نے
نے کی گمان کیتا کہ سرکار شاید فرما رہے ہیں کہ پانی پلانے کا انتظام کرو وہ ویکو نا ابو سفیان موجود ہے امیر باقیہ موجود ہے حضرت ابو بکر عمر موجود ہے صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل صحابہ موجود ہیں تے وچوں بلال کو بلایا جائے بلال میرے قریب آ جا تے بلال ہاتھ بن کے عرض کیتا یا نبی اللہ کو فرماؤ سرکار نے فرمایا اے بلال کا بے دین چھت تے چڑھ جا اوتے کی ہویا ہونا جس طرح تسی کردے ہو نا اشارے کرتے ہو نا بھائی ہم پتہ لگے گا لنگر بندہ نہیں کہیں کانڈ کہاں آئی وہ کانڈ کی نہیں لانی کملی آلے دا لنگر ہے کانڈ کی نہیں لاؤ کانڈ چلے ہو ساڑھی بھی لگ رہی ہو کی نہیں لگ رہی ساڑھے نبی پاک نے کانڈ لنگر بندے دا گماؤ دے کانڈ پھر بھی ساڑھی لگ رہی بے ادبی کرو دے مستاحی کرو دے کانڈ ساڑھی لگ رہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کعبے دی چھت تے چڑھے بڑے بڑے غلام بڑے بڑے صحابہ جیل صحابہ اکرام دیکھن لگ پئے اے ہن کی ہون دے کعبے تے چڑھے آکھیا بلال اذان پڑھ انہاں آکھیا کملی والیا اگے کعبے ال منہ کر کے اذان پڑھنا آج سامنے کعبہ کوئی نہیں منہ کدھر کراں کون دیتا ایسے انہوں نے واسطے کتنی بار میرے خیال نہ اپنی موت مر جانا چاہیے اس بغیرت کو یاد نہ آوے جڑا پھر بھی کملی آلے دے چہرہ ایک دس نو کعبے تو بد نہ سمجھے دیکھو کعبے دا کعبہ میرا مصطفیٰ ہے کعبے دا کعبہ میرا مصطفیٰ ہے سرکار نے فرمایا پہلے اس مولوی کو پوچھو اذان ہوگی کملی والے الموم کریے تسی اج اذان پڑھے ہو شامہ دی میرے الموم کر ہو جائے میں جانا میں کیوں منو نہیں مار نہیں کہ آپ بھی مرے گا او میرے الموم کرنے نہ نہیں ہونی کیوں میں انہاں آردا نہیں جڑے دھکے نہ شریکہ لا کے بیٹھے نے نا سمجھتے ہیں وہ ہماری طرح کے ہیں وہ چلے اگر ایسا ہوتا 1,24,000 صحابہ اکرام نے انہاں دے بعد غوث قطب ابدال رکابہ بے شمار تعداد کے اندر لوگ ایسے درویش موجود ہیں لیکن پھر بھی قسم اس پاک ذاتی میرے مصطفیٰ نے جڑے جانور دے اوپر سواری فرمائی دے برابر وہ جانور خوش بختے کملی آنے ہوتے جلوہ فروز ہوئے سرکار دے صحابی غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ کعبے دی چھت تے چڑھے کملی آیا سامنے کعبہ کوئی نہیں حالانکہ سرکار فرما سکتے سن قرآن کی آیت تو استدلال کیتا جا سکتا ہے للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب خدا ہے بلال جدھر دل نہیں منہ کر ہوں تے چوں پاسے خدا ہے اور اگر کوئی بندہ علماء نے فرمایا رات دے وقت کسی بندے نو کوئی بندہ سہراب چھڈ آوے چٹیل ویرانہ آوے میدان آوے انہیں ہوں نماز پڑھنی ہوئے انہوں قبلے دا پتہ نہ آوے یا دن دے وقت ہی چھڈ آوے بدل بنے آوے سورج ڈوبے آوے انہوں خبر نہ آوے سورج کیڑی سن طرف ہے چڑھدا کدھروں ہے تے ڈوبدا کدھروں ہے آگیا فسمہ وجہ اللہ جدھر دل کرے منہ کر دے ادھر دی نماز ہو جائے گی اسی طرح جڑا بندہ جہاز دے وچ سفر کرے نماز دے معاف نہیں جہاز دے وچ انہیں نماز پڑھنی ہے ریل وچ انہیں نماز پڑھنی ہے ریل والا دے اوتے کنٹرول میں نہیں پائلٹ اوتے کنٹرول میں نہیں نماز انہیں پڑھنی
ٹائم دیکھے پوچھ لے کہڑے ملک تو گزرنے یہاں پہ پتہ لگ جائے دی لیکن کملی والے دا غلام کعبے کی چھت سے چڑھے آئے یا رسول اللہ منہ کدھر کرم سرکار نے فرمایا بلال آج کعبے دے کعبے المو کرنا آج میری المو کرنا وہ جڑے ویر دا کے بیٹھے سن جڑے سمجھتے سن قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ جڑے سمجھتے ہیں یہ تے صرف بشر بن کے آیا ہے انہاں نوں دسیا جائے اے بشر بھی ہے تے اے نور بھی ہے اگر نورانی صورت ویکھنی ہے تے اعلیٰ اگر بشری صورت ویکھنی ہے تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ کر کے تو باقی دوارے کو بھی 1000 روپیہ کٹا لے میری بار کسی بول دیں گے آدھنے گھر کی مرغی دار برابر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میری اور تمہاری آدمی بار گئے رسالے کے اندر قبول و منظور فرمائے جناب دفتر رضاق مہر صاحب اللہ پاک کے لانو سے کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور اللہ پاک اس کار میں آباد فرمائے اشارت فرمائے میری اور تمہاری آدمی بار گئے رسالے کے اندر قبول و منظور فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي
النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پاک کلام کا ثواب، دعاؤں کا ثواب، ختم پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، جلوس پاک کا ثواب، لنگر پاک کا ثواب، واقعہ رسالت حجیتاً وضوفتاً حجیتاً قلوب منظور فرما. صحابہ، صحابیہ، شہداء بدر، شہداء یوم، شہداء حمد، شہداء کربلا، ابدان شہید صلاح کے اللہ کی بارگاہ کے اندر حجیتاً وضوفتاً حجیتاً قلوب منظور فرما. امام حسن پاک، امام حسین پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ کے اندر حجیتاً وضوفتاً حجیتاً قلوب منظور فرما. شادیہ، شیطانیہ، مشائیہ، ویسیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، بجیتیہ، حقانیہ، بروکیہ، تمام سلاسل کے درویشان مثال ثواب کرنے بلندی درجات عطا فرما. حسوس بالحسوس محرد درجات صاحب دے والدین مثال ثواب کرنے بلندی درجات عطا فرما. جنت الفردوس جعلی مقام عطا فرما. اللہ کی دین و جگہ نصیب فرما. حساب و کتاب آسان فرما. قبر دیا منزل آسان فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اس خاندان کے جتنے افراد، مائیاں، بچے، بوڑھے، نوجوان، مسلمان عزیز و کارب دنیا سے چلے گئے ہیں، عذاب قبر، عذاب شر محفوظ فرما. یا اللہ پاک اس کام کو آباد فرما، شاد فرما، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات دور فرما، عطاعت اور محبت نصیب فرما. شر شیطان، شر عداوت محفوظ فرما. مال و دولت میں برکت عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ پاک جان و مال بھی خیر فرما. اللهم يسر لنا امورنا وحسن مرادنا مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي واحد ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم بك توجهت بك إلى ربي هذه لتقداري. اللهم فشافك، اللهم فشافك. اللهم لا تجعلنا بذنبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تواخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بفضلك. وارزقنا فإنك خير الرازقين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. یا اللہ پاک اتنے بھائی ملا شریف شاگر ہوئے انہاں لنگر کا اہتمام کیتا، صبح خدا کیا یا یکم خدا کیا یا جنہاں ارادہ کیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رونق کی عظیم کے بلند اس بسیط کے آپ سے رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک شیطانہ دے شرطوں اصلہ دے اثر تو محفوظ. یا اللہ پاک میرے بیمار نے انہوں نے صحت کاملہ دلاتا فرما. یا اللہ پاک انہوں نے ماں باپ دنیا کو چلے گئے ہیں، انہوں نے عذاب قبر، عذاب شرط کی عظیم بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور فرما. نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی نصیب فرما. سرکار کی اطاعت اور محبت نصیب فرما. سرکار دے یاراں کی محبت نصیب فرما. سرکار دے سنت دے تے چلنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی آپ رحمت فرما. اسرائیل اور دنیا کے نقشے درستہ نابود فرما. کریم نام و بخشا برحال ماں حق نصیب ندار مغیر کے فتح رسلیہ سیارہ عطا بخش.
نگاہدار آرا ذرائع خطا خطا در گزار حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بوجود زبان دار و در کہاں جائے ثنائے محمد بوجود خدایا بحق کے غنی فاطمہ کے بعد و لئیمہ کنم خاتمہ اگر دعوت امرد بنی بر قبول منودست دامان آل رسول یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ برن اللہ جمالہ کشفت جاہل حسن جمیع خصالہ